السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں آج ہم شروع کریں گے سورۃ النساء۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی ٹوٹل 176 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں، اور آج ہم سورۃ النساء کی پہلی 40 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک سے ناپاک کو نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں میں عدل نہ کر سکو گے تو سوائے ان کے عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 3 4 نکاح میں لاؤ۔ اور اگر یہ خوف ہو کہ برابری نہ رکھ سکو گے تو ایک نکاح کرو، یا وہ جو تمہارے ہاتھوں کا مال یعنی تمہاری باندی ہے، اس سے دستور سے قریب ہے کہ تم اپنی ایک طرف نہ جھک پڑو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ پھر اگر وہ دل کی خوشی سے کچھ چھوڑیں تو تم اس کو لذت اور مزے سے کھاؤ، اور اپنے مال جو اللہ نے تمہاری گزران ٹھہرائے ہوئے ہیں بیوقوفوں کو نہ دو۔ ہاں، اس سے انہیں کھلاؤ پہناؤ اور ان سے مناسب بات بولو۔ یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی حد کو پہنچیں۔ پھر اگر تم ان میں سے ہوشیار پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو، اور اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، ان کے مالوں کو ضرورت سے زیادہ اور جلدی سے نہ کھاؤ۔ اور جو کفیل غنی ہو اس کو چاہیے کہ بچتا رہے، اور جو محتاج ہو وہ موافق دستور کے سے کھائے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں دو تو ان پر گواہ مقرر کر لو، اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ جو کچھ والدین اور ناتے والے چھوڑ مرے ان میں مردوں کا حصہ ہے، اور جو کچھ والدین اور قرابتی چھوڑے اس میں عورتوں کا حصہ ہے۔ مال تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اور میراث کے وقت جب قرابتی اور یتیم محتاج حاضر ہوں تو اس مال سے انہیں کچھ دو اور ان سے اچھی بات بولو۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر پیچھے ناتواں اولاد چھوڑیں تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات بولیں۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں کی آگ کھاتے ہیں، وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو کل ترکہ سے 2/3 ملے گا، اور جو صرف ایک لڑکی ہو تو آدھا ملے گا۔ اور میت کے والدین میں سے ہر ایک اس کے ترکے سے 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ میت کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ اور اس کے وارث ہوں تو اس کے مال کا 3واں حصہ ماں کا ہے، پیچھے داغ کرنے قرض اور وصیت کے جو میت کہہ گیا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور بیٹوں سے کون تمہارے نفع کے لیے نزدیک تر ہے۔ اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کہ تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اس کا نصف تمہارا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہیں ان کے ترکے سے 4واں حصہ ملے گا، پیچھے ادا کرنے قرض یا وصیت کے جو وہ کر گئی ہو، اور جو کچھ تم چھوڑ مرو اس میں سے عورتوں کو 4واں حصہ ملے گا اگر تمہارے اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں سے عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا بعد ادا کرنے کے قرض یا وصیت کے جو تم کر جاؤ گے۔ اور اگر جس مرد کی میراث ہے باپ بیٹا نہیں رکھتا، اس کے بھائی کا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ سب تہائی میں برابر کے شریک ہیں بعد ادا کرنے کے قرض یا وصیت کے جو کی گئی ہو، جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جاننے والا تحمل والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی مراد ملنی ہے۔
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے بڑھے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے رسوائی کا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں ان پر تم مسلمانوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو اپنے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کی موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال لے۔ اور جو تم میں سے 2 مرد یہی کام کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور درست ہو جائیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ کو ضرور انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنی ہے تو نادانی سے گناہ جو کرتے ہیں پھر جلد توبہ قبول کر لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ متوجہ ہوتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان کی توبہ کچھ نہیں جو بدیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت سامنے آ جائے تو کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی کچھ نہیں، کافر ہی مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دکھ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، تمہیں زبردستی عورتوں کا وارث بننا حلال نہیں، اور نہ یہ کہ انہیں بند رکھو تاکہ اپنا دیا ہوا کچھ ان سے چھین لو۔ ہاں، جو وہ آشکارا بے حیائی کریں تو مضائقہ نہیں، اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہا کرو، اگر وہ تمہیں بری معلوم ہو تو شاید تم کسی شے کو برا سمجھو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ اور اگر تم بجائے ایک عورت کے دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو ڈھیر مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم ناحق اور صریح گناہ سے لیا چاہتے ہو؟ اور تم کیوں کر لیتے ہو جب کہ تم آپس میں مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور برا چلن ہے۔ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساسیں، اور تمہاری عورتوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم ہم بستر ہو چکے ہو، لیکن اگر تم ان کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوئے تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہاری صلبی بیٹیوں کی عورتیں، اور یہ 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو آگے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شوہر والی عورتوں کا نکاح میں لانا بھی حرام ہے، مگر جو تمہارے ہاتھ کے ملک ہو جائیں، یہ اللہ نے تم پر لکھ دیا، اور اس کے سوا سب عورتیں نکاح کرنے کو تمہیں حلال ہیں، یوں کہ تم اپنا مال دے کر طلب کرو، بحال یہ کہ تم قید میں لانے والے ہو نہ کہ مستی نکالنے والے، پر جو مال کی فائدہ اٹھایا ہے تم نے بدلے اس کے ان سے دو ان کو، اور ان کو حق اور ان کا موافق مقرر کر کے، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بعد مقرر کرنے مہر کے کس بات کے آپس میں راضی ہو جاؤ، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو تم میں سے مسلمان بیویوں کے ساتھ عقد کا مقدور نہ رکھتا وہ تمہاری مسلمان باندیوں کے ساتھ جو تمہاری ملک ہو نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں ایک ہو، سو باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، اور دستور کے موافق ان کو مہر دو، جبکہ باندیاں قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ کہ مستی نکالنے والیاں، اور نہ ہی پوشیدہ یار رکھنے والی۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں پھر زنا کریں تو اس قدر عذاب آزاد عورت کے لیے مقرر ہے، اس کا نصف ان پر ہوگا، یہ حکم اس لیے ہے کہ تم میں سے بدکاری سے ڈرے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہیں بیان سنائے اور اگلوں کی راہ میں تمہیں چلائے اور تمہیں معاف فرمائے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور تم پر متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے برے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم مڑ جاؤ راہ سے بہت دور، اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ مومنوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، لیکن آپس کی رضامندی سے سودا ہو تو مضائقہ نہیں، اور باہم خون ریزی نہ کرو۔
بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی زور زبردستی سے ایسا کرے گا ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ اگر ہم ممنوعات میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت بخشی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی میں حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ جو کچھ والدین اور قرابتی چھوڑیں اس میں ہر کسی کی وارث ہم نے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اقرار باندھا ہے ان کا حصہ انہیں دو، بے شک ہر چیز اللہ کے روبرو ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے اللہ نے ان کو ایک پر فضیلت بخشی ہے، اور اسی لیے بھی کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بخت عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت اور شوہروں کے غیب میں خبردار ہوتی ہیں۔ اور جو عورتیں جن کی بدخوئی سے تم ڈرتے ہو انہیں سمجھاؤ اور خواب گاہوں میں جدا چھوڑ دو، انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے تو ان پر الزام کی تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بلند سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تم دونوں میاں بیوی کی مخالفت درمیانی سے ڈرتے ہو تو ایک پنج مرد کے کنبے میں ایک پنج عورت کے کنبے میں سے پنج مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں ان میں صلح کا ارادہ کریں تو اللہ ان میں ملاپ کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین اور قرابتوں اور یتیموں، محتاجوں اور قریبی ہمسایوں، اجنبی ہمسائے اور بیٹھنے والے اور مسافر، لونڈی، غلام سے نیکی کرو۔ اللہ کسی اترانے والے اور بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ جو بخل کرتے اور لوگوں کو بخل سکھلاتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوائی کا سامان تیار کر رکھا ہے، اور جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا اس کا بہت برا ساتھی ہو گیا۔ اور اگر وہ اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لاتے اور جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا، اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دو چند کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں پر گواہ لائیں گے۔